السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج انشاءاللہ ہم 30واں پارہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ النبأ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ۔ سورہ نبأ کا پہلا رکوع ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جان لینا چاہیے کہ نبأ اہم خبر کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں قیامت کے حق ہونے کے دلائل اور اس کے کچھ احوال بیان کیے گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایک دن تمہیں زندہ ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمہیں تمام نیک اور برے اعمال کی جزا ملنی ہے، تو سننے والوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ کیا واقعی قیامت قائم ہوگی؟ آیا یہ ممکن بھی ہے؟ اور اگر قائم ہوگی تو کیسے ہوگی؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ یہ کس چیز کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، اور اس سے مراد قیامت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں ان قریب یہ جان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا وقوع برحق ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قیامت کا یقین دلانے کے لیے اور ان کی عقلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اپنی قدرت کے چند عجائبات کا تذکرہ کیا ہے کہ ان سے پوچھئے الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی یہ ان دلائل کو دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں ہم نے ان کے لیے بنائی ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو رب اتنی قدرتوں کا مالک ہے اس کے لیے مار کر دوبارہ زندہ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے زمین کے توازن کو قائم رکھنے کے لیے اور اس کو مسلسل زلزلے کی کیفیت سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس میں گاڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے، حیوانوں کے، ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے۔ پھر تمہاری نیند کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا ذریعہ بنایا۔ پھر رب العالمین نے ہمارے لیے 7 مضبوط آسمان بنائے جن کے اندر ایک روشن چراغ، ایک سورج اور ایک چاند بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں، اس کے ذریعے سے زمین سے نباتات اگتی ہیں، دانے اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ان تمام چیزوں کے وجود کا ایک مقصد ہے۔ ان تمام چیزوں کو ایک دن فنا ہونا ہے۔ یوم ینفخ فی الصور، وہ کس دن ہوگا؟ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا اور تمام لوگ فوج در فوج اللہ کے پاس حاضر ہوں گے، اور وہ دن اتنا ہولناک ہوگا کہ آسمان پھٹ جائے گا، دروازوں کی صورت میں ہوگا، پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور جہنم گھات لگائے ہوئے بیٹھی ہے۔ گھات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں کسی دشمن یا اشکار پر قابو پانے کے لیے تاک لگائی جاتی ہے کہ وہ بے خبری میں اس میں پھنس جائے، تو جہنم یوں تاک لگائے بیٹھی ہے جس کے اندر سرکش ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں پر کوئی ٹھنڈک نہیں ہوگی، کوئی پینے کی چیز نہیں ہوگی۔ جب پیاس لگے گی تو گرم کھولتا ہوا پانی اور زخموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو دی جائے گی۔ ان کا جرم کیا تھا کہ ان کو حساب کی امید نہیں تھی، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ آج تم اس عذاب کو چکھو، آج اگر تمہاری کسی چیز میں اضافہ ہوگا تو وہ یہ عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان للمتقین مفازا، دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 31 سے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا کریں گے اور ان کو باغات ملیں گے انگوروں کے، وہاں پر ان کے لیے نوعمر عورتیں ہوں گی، جام سے چھلکتے ہوئے بھرے ہوئے پیالے ہوں گے جو ان کو دیے جائیں گے، وہاں پر کوئی لغو بات نہیں ہوگی، وہاں ہر کسی کو اس کے عمل کا پورا بدلہ ملے گا۔ اور ایک اہم بات کہ روز قیامت رحمان کی اجازت کے بغیر وہاں پر کوئی کلام نہیں کر سکے گا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے۔ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، اور وہاں پر وہی بات کر سکے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے۔ وقال صوابا، اور وہ درست بات کرے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روز قیامت سفارش کرنے والے بھی وہ ہوں گے جن کی سلیکشن اللہ کی طرف سے ہوگی، اور وہ اہل حق ہوں گے، اہل توحید ہوں گے،
اور جن کے حق میں سفارش کی جائے گی ان کی سلیکشن بھی اللہ کی طرف سے ہوگی، وہ بھی اہل توحید ہوں گے۔ درست بات سے یہ مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز قیامت انسان پچھتائے گا اور کہے گا ہائے کاش کہ میں مٹی ہوتا، یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش کہ میں مرتا اور مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا، لیکن وہاں کا پچھتاوا اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ سورۃ النازعات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النازعات والنازعات غرقا، پہلا رکوع ہے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 26 تک۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی قیامت کے احوال بیان کیے، اور اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے ان فرشتوں کی جو سختی سے جان نکالتے ہیں، جو آسانی سے جان نکالتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ۔ تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے۔ اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی اور غصے کی طرف نکل آ۔ تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے، تو وہ اسے اس طرح سختی سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 18561 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کی قسمیں کھائیں اور اس کے بعد بتایا یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ اس سے مراد پہلی دفعہ سور میں پھونکنا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک زلزلہ قائم ہوگا جس سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، الرادفہ سے مراد دوسری دفعہ نفخہ سے بپا ہونے والا زلزلہ ہے جس سے تمام لوگ زندہ ہو کر اثر نو قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن دل ڈر رہے ہوں گے، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور انسان کہے گا ہائے کاش کہ آج مجھے میری پہلی حالت میں لٹایا جائے۔ اور جو دنیا میں قیامت کے منکر تھے وہ وہاں پر پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ صرف ایک ڈانٹ ہوگی، جیسے ہی سور میں پھونکا جائے گا سب وہاں میدان کے اندر ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، ہاں مجھے بتاؤ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے؟ اب یہاں پر قیامت کے منکرین کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ جو موسیٰ کے نہ ماننے والے تھے وہ بھی یوں ہی قیامت کے منکر تھے، تو رب العالمین نے ان کے اوپر بھی اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور وہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے سرکشی کی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ ان کافروں کے جھٹلانے کی وجہ سے غمگین نہ ہوں۔ جو بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو جھٹلاتا ہے یا قیامت کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتایا، اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بلند رب ہوں، یعنی وہ رب اعلیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو اللہ نے اس کو ایسی سزا سے دوچار کیا کہ دنیا میں وہ غرق ہو گیا اور آخرت کے اندر وہ بہت بڑی آگ میں جلے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ تعالیٰ فرماتے اس میں اس کے لیے عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ دوسرا رکوع ہے آیت نمبر 27 سے اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ قیامت کے منکرین سے اللہ تعالیٰ نے چند سوال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا مجھے بتاؤ تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان کی؟ جو رب اتنے وسیع آسمان پیدا کر سکتا ہے، جو رب اتنی بڑی زمینیں بچھا سکتا ہے، جو رب اس زمین سے پانی کے ذریعے سے چارے اگا سکتا ہے، اس کے اندر پہاڑوں کو گاڑ سکتا ہے، جو تم اور تمہارے جانور استعمال کرتے ہو، وہ رب تمہیں مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور سنو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الطامہ سے مراد وہ مصیبت ہوتی ہے جو ہر چیز پہ چھا جائے، مراد قیامت ہے، یعنی جب وہ بڑی مصیبت آئے گی انسان اس دن یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی ہوگی۔ وہاں جہنم بھی سامنے لائی جائے گی اور وہاں جنت بھی سامنے لائی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 لگامیں جہنم کو ڈالی جائیں گی اور جہنم کو لایا جائے گا، اور وہاں وہ شخص جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں تو آج ہماری بھی تو یہی حالت، ہماری تمام تر سوچ کا محور و مرکز، ہماری تمام تر محنتوں کا محور و مرکز صرف یہ دنیا ہے۔ مجھے دنیا مل جائے، میرے دنیا کا سٹیٹس اچھا ہو جائے، میری دنیا کی شان و شوکت
بڑھ جائے. دنیا 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 بس صبح سے رات تک. ہمارا بچہ ابھی پیدا ہوتا ہے, ہم اس کے اپنے وزن سے زیادہ وزن کا بیگ اٹھوا کر اس کو بھیجتے ہیں اسکول. کس وجہ سے؟ اس کا دنیاوی سٹیٹس اچھا ہو جائے, اس کا کریئر اچھا ہو. اللہ فرماتے ہیں جس نے سرکشی کی, دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, دوزخ اس کا ٹھکانہ. اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. لیکن اس کے برعکس جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, اس نے اپنے نفس کو خواہش کی پیروی سے روک لیا. ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے, کیا ہمیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر لگتا ہے؟ کیا میں اپنی خواہشات پہ قابو پانے والی ہوں, یا جو دل میں آتا ہے وہ میں لازمی کرتی ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص جو اپنی خواہش سے بچ گیا, اس نے اپنی خواہش کی پیروی نہیں کی, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں, ان سے پوچھئے, ان کو بتائیے کہ اس کی انتہا اللہ کے پاس ہے. یعنی اللہ کو پتا ہے کہ وہ کب آئی. آپ کی ذمہ داری صرف پیغام پہنچانا ہے, صرف ڈرانا ہے. اور جب یہ روز قیامت اللہ کے سامنے پیش ہوں گے, اس کی ہول ناکی کی وجہ سے یہ سمجھیں گے کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا, کہ یہ دنیا کے اندر صرف دن کا ایک پچھلا حصہ یا پہلا حصہ ٹھہرے ہیں. یعنی اتنی ہولناک وہ قیامت ہوگی. سورۃ عبسہ مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ عبسہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی, جو نبینہ صحابی تھے, اور یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں کے بیٹے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا کہ ابن ام مکتوم آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور توجہ اس دوسرے کی طرف رکھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 331 ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نبینہ صحابی سے بے توجہی برتنا اور اس امیر کافر کی طرف توجہ کرنا کہ جو ابھی ایمان نہیں لایا تھا, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا. اللہ نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جس کے دل میں خیر کو طلب کرنے کی تڑپ ہے, وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے, وہ آپ کی طرف خود چل کر آیا ہے, آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے اور آپ اس دوسرے شخص کی طرف توجہ کر رہے ہیں کہ جس نے اسلام بھی قبول نہیں کیا اور پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے, اور وہ آپ کی بات کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں دے رہا. تو آپ کو اس کی طرف توجہ دینے کی بجائے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی جو خود چل کے آپ کے پاس آیا ہے. کیونکہ کلا انہا تذکرہ, ہرگز نہیں, یعنی جو ہوا سو ہوا, آئندہ آپ نے ایسا نہیں کرنا, کیونکہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے, یہ ہر خاص و عام کے لیے ہے, اس میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. ہاں جو نصیحت حاصل کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے, جو نہیں کرے گا اس کا اپنا نقصان ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا ہے, فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ایسے اوراق کے اندر لکھا ہوا ہے جن کی عزت کی جاتی ہے, جو بلند شان والے ہیں, جو پاک ہیں, ایسے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو بڑے معزز ہیں, بڑے نیک ہیں. اس لیے یہ قرآن وہاں بھی عظمت والا اور اس زمین پر بھی جو اللہ کے اس کلام کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5027 ہے. اس روئے زمین پر بھی دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ, قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو معزز ہیں, جو اس قرآن کو لکھنے والے ہیں اور نیک ہیں. اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم, اللہم اجعلنا منہم. لیکن جو قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے. تو خدا را قرآن اور اہل قرآن کی قدر کیجیے. قتل الانسان ما اکفرہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو بد دعا دی کہ جو حق کا انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے گریبان میں جھانکیں, وہ اپنی تخلیق پر غور کریں, وہ ایک حقیر سے پانی کے قطرے سے پیدا کیے گئے. اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کیا. اللہ نے انہیں خیر و شر کے جس راستے پر چلنا تھا وہ ان کے لیے آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھے راستے کی پہچان کروائی.
اور پھر ثم اماتہ فاخبرہ، یہ بھی اللہ کا انسانیت پہ ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ مرتے ہیں تو اللہ نے قبر کا ایک سسٹم ایجاد کیا کہ ان کو قبر میں رکھا جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جب وہ چاہے گا دوبارہ سے وہ انسان کو اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منکرین قیامت کو دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کی طرف دیکھیں، وہ دیکھیں کہ ہم کیسے آسمانوں سے پانی برساتے ہیں، ہم کیسے زمین کو پھاڑتے ہیں، ہم اس میں کیسے دانے اناج، ہم اس میں زیتون اور کھجوریں اگاتے ہیں، کیسے ہم گھنے باغات اگاتے ہیں، میوہ جات اگاتے ہیں جو تم اور تمہارے جانور استعمال کرتے ہو۔ سنو فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب کانوں کو بہرا کر دینے والی ہولناک آواز آئے گی، یہ بھی مراد سور میں پھونکا جانا ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا، اتنا سخت ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ آج دنیا میں یہی رشتے ہیں نا جن کی وجہ سے انسان اپنے رب سے بغاوت کرتا ہے۔ آج ماں اسی اولاد کی وجہ سے نماز میں کوتاہی کرتی ہے، آج باپ اسی اولاد کی روزی روٹی کی خاطر اپنے رب کے احکامات کو فراموش کیے بیٹھا ہے۔ آج بہت سارے بھائی اپنے بھائیوں کی محبت میں اللہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ آج بہت سارے شوہر اپنی بیویوں کی وجہ سے حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن انسان اپنے ان رشتوں سے بھاگے گا، اور وہاں ہر انسان کی اپنی ایک حالت ہوگی جو اسے کفایت کرے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنے کے اٹھائے جاؤ گے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول پھر تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ یہ بات ان کی سوچ میں بھی آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6527۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن ہر کسی کو اپنی فکر لگی ہوگی، کسی کو کسی کی کوئی فکر وہاں پر نہیں ہوگی، اور وہاں کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بڑے روشن ہوں گے، اور یہ وہ ہوں گے جن کو اعمال نامے دائیں ہاتھ میں ملیں گے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن کے اوپر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا، ذلت نے ان کو ڈھانپا ہوگا، یہ وہ ہیں جو کافر و فاجر ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ سورۃ التکویر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ بات پسند ہو کہ وہ قیامت کے دن کی طرف ایسے دیکھے جیسے آنکھ سے دیکھتا ہے، تو وہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق پڑھ لے، کہ ان صورتوں میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو اس ٹائم رونما ہوں گی جب قیامت قائم ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ اس وجہ سے کہا گیا کہ جو آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے، جو آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان صورتوں کو پڑھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا حالات ہوں گے جب قیامت قائم ہوگی؟ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشمس والقمر مکوران یوم القیامہ، سورج اور چاند روز قیامت لپیٹ دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3200 ہے۔ جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی بیکار چھوڑی جائے گی۔ عربوں کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ اللہ نے بتایا وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ وہ اپنے اتنے عمدہ ترین مال کو بھی بھول جائیں گے، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکائے جائیں گے، جب جانیں جسموں کے ساتھ ملائی جائیں گی، جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس جرم کی وجہ سے قتل کی گئی، جب اعمال نامے پھیلائے جائیں گے، جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی، جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا، جب جنت کو قریب لایا جائے گا، عالمت نفس ما احضرت، وہاں ہر کوئی جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اتنی ہولناک وہ قیامت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی ہولناکی سے محفوظ فرما دے۔ تصور کیجئے کہ ان مخلوقات کا کیا قصور ہے جن کو اتنی سخت کیفیات سے گزرنا ہوگا، تو پھر انسان کا کیا حال ہوگا؟ پھر انسان
انسان کیسے وہاں پر اللہ کی گرفت سے بچ سکے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ جو زندہ دفن کرنا ہے، ایک تو عربوں کے اندر رواج تھا کہ وہ بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی آگ سے بچنے کے لیے زندہ دفن کر دیتے تھے، اور اسی طرح بچے کی پیدائش کو روکنا، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا یہ پوشیدہ طریقے کا زندہ دفن کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 141 بھی ہے، 1442 بھی ہے۔ اللہ ہمیں قیامت کی ہولناکی سے محفوظ فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت بتائی ہے کہ یہ قرآن ایک معزز رسول کا کلام ہے جو عرش والے کی طرف سے آیا ہے، اور اس فرشتے کا وہاں بہت مقام ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کفار مکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دیوانہ کہتے تھے، اللہ نے فرمایا اسے کوئی دیوانگی نہیں ہے، یہ غیب پہ بخیل بھی نہیں ہے، جو وحی آئی ہے اس کو اسی طرح پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص تمہیں بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر نازل ہونے والی کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے یقیناً جھوٹ بولا، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4612 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جہانوں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے، لمن شاء منکم ان یستقیم، جو چاہے اس کی ہدایات پر عمل کر کے راہ راست پر چل پڑے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی چاہت میں راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الانفطار مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بھی قیامت کی ہولناکی بتائی جا رہی ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے، جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، جب قبریں الٹ دی جائیں گی، وہاں ہر شخص جان لے گا ما قدمت واخرت، اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا، وہ اپنی زندگی میں کیا کرتا رہا اور وہ اپنی آخرت کے لیے کیا کما کر آیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اتنے مہربانیوں والے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا؟ تو اپنے رب کی مہربانیاں کبھی یاد تو کر۔ تیرے رب نے تجھے پیدا کیا، تجھے بے ڈھب نہیں پیدا کیا۔ تیرے چہرے پہ 2 آنکھیں پیاری لگتی تھی، اس نے تجھے 2 آنکھیں دی۔ تیرے چہرے پہ 1 ناک اچھی لگتی تھی، اس نے تجھے 1 ناک دی۔ تیرے چہرے کے لیے 2 کان بڑے پیارے تھے، اس نے تیرے 2 کان بنائے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اس نے جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا، تجھے جوڑ دیا۔ اے انسان، وہ جو تجھے عدم سے وجود بخشے تو اسی کے ساتھ بیگانگی کر رہا ہے۔ تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا کہ تو اپنے اتنے مہربان رب کو بھول گیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دھوکہ کھانے کا یہ سبب نہیں ہے کہ تمہیں اپنے رب کی مہربانیوں پر اعتماد نہیں، بلکہ دھوکہ کھانے کا سبب یہ ہے کہ بل تکذبون بالدین، کہ تم قیامت کے دن کو، جزا و سزا کے دن کو تم جھٹلاتے ہو۔ یاد رکھو تمہارے اوپر ہمارے نگہبان مقرر ہیں جو تمہارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ انہی اعمال کی بنیاد پر جو نیکوکار ہوں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ دوزخ میں ہوں گے، اور وہ وہاں سے کبھی بھی غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تجسس پیدا کرنے کے لیے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کس نے معلوم کروایا کہ وہ یوم الدین کون سا ہے؟ وہ یوم الدین وہ ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ 21ویں پارے میں ہم نے پڑھا وہاں باپ اپنے اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، اولاد اپنے والدین کے کام نہیں آ سکے گی۔ سورۃ الحج میں ہم نے پڑھا وہ اتنا ہولناک دن ہوگا، حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اس دن کوئی کسی کے لیے کچھ اختیار نہیں رکھے گا۔ والامر یومئذ للہ، اور اس دن حکم صرف اور صرف اللہ کا ہوگا۔ سورۃ المطففین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین، تطفیف کا مطلب ہوتا ہے ماپ تول میں کمی کرنا، ٹھیک ہے، اور التفیف اصل میں تھوڑی سی چیز کو کہتے ہیں، یعنی یہ کمینگی کی انتہا ہوتی ہے کہ انسان تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہیں ان کے اندر کمی کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قوم شعیب اسی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم بھی ماپ تول میں کمی کرتی ہے اسے قحط سالیوں، سخت مشقت اور حکمرانوں کے ظلم کے ساتھ
پکڑ لیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4019 ہے۔ آج ہمارے اوپر جو ایسے حکمران مسلط ہیں اس کی وجہ یہی ہے، ہم چھوٹے سے چھوٹے لیول پر بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں کو دیتے ہوئے تو کم دیتے ہیں، لیتے ہوئے پورا لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ اس بڑے دن سے ڈر جائیں جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں جو فجار ہیں، جو گناہگار ہیں، ان کے اعمال نامے سجین کے اندر ہوں گے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق کے قریب ہو جائے گا حتیٰ کہ ان سے 1 میل کی مقدار کی طرح ہوگا، تو لوگ اپنے اعمال کے اندازے کے مطابق پسینے میں ہوں گے، تو جو ان میں سے بعض کے ٹخنوں تک ہوگا، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کی کمر تک، اور بعض کو پسینہ لگام کی طرح لگام ڈال دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کانوں کے نصف تک پسینے کا ذکر کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4938 ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ سجین یہ ایک رجسٹر ہے جس کے اندر گناہگاروں کے اعمال نامے درج ہیں، اور یہ لوگ قیامت والے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں گناہ کر کر کے ان کے دلوں پر سیاہ دبے لگ چکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے، جب باز آ جاتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ گناہ کرے تو داغ بڑھا دیا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ سیاہ داغ اس کے پورے دل پر غالب آ جاتا ہے۔ یہی وہ ران، وہ زنگ ہے جو اللہ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3334 ہے۔ یہ روز قیامت اپنے رب کو نہیں دیکھ سکیں گے، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جو نیک ہیں ان کے اعمال نامے علیشین یعنی ایک بلند رجسٹر میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نعمتوں میں ہوں گے، یہ تختوں پر ٹیک لگائے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، وہاں نعمتوں کی تازگی ان کے چہروں سے نظر آئے گی، ان کو خالص کھوٹ سے پاک شراب پلائی جائے گی جس کی مہر کستوری کی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کے کاموں میں تو تم رغبت کرتے ہو، اس کا 2 منزلہ مکان ہے تو میرا 4 منزلہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے کاموں میں تو تمہاری رغبت ہے، اگر کسی نے رغبت کرنی ہے تو ان کاموں میں کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا میں یہ کافر مومنوں کا مذاق اڑاتے اور ہنستے تھے، اور روز قیامت مومن ان سے ہنسیں گے اور پوچھیں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون، کیا کفار کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ مل گیا؟ سورۃ الانشقاق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا، اور یہی اس کا حق ہے کہ وہ اپنے رب کی بات کو توجہ سے سنے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور اس کے اندر جو کچھ ہوگا وہ سب کچھ باہر نکال پھینکے گی، اللہ اکبر، وہ ہمارے اعمال سب کچھ اللہ کے سامنے پیش کرے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اللہ فرماتے ہیں اس کا حق بھی یہی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے۔ اے انسان تو مشقت کر کر کے اپنے رب کی طرف جانے والا اور اسے ملنے والا ہے۔ پھر وہاں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یہ وہی ہیں یحاسب حسابا یسیرا، جن کا آسان حساب لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کا بھی حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے آپ پہ فدا کرے، کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں پیش کیا جائے گا، جس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیشی ہے، یعنی جس میں صرف اعمال پیش کیے جائیں گے، اور جس سے حساب میں پڑتال کی گئی وہ ہلاک ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4939 ہے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے جن کے اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں ہوں، اور دوسری طرف وہ ہوں گے جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں ہوں گے، پیٹھوں کے پیچھے ہوں گے۔ وہ وہاں ہلاکت کو پکاریں گے۔ دنیا میں بڑے خوشحال تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اتنے مگن تھے دنیا کی رنگینیوں میں کہ کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے رب کی طرف بھی لوٹنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پچھتائیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، لیکن وہاں پر پھر کوئی پچھتاوا ان کے کام نہیں آئے گا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سجدہ نہیں کرتے تھے، یہ جھٹلاتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے، لیکن ان کے برعکس ایمان والوں کو ایسا اجر ملے گا کہ جو کبھی بھی ختم ہونے والا
نہیں ہے۔ سورۃ البروج مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین کی ہے اور پہلی ایک امت کا واقعہ تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے جس میں مسلمانوں کو بتایا کہ جو بھی اس راستے پر چلتا ہے اس کو تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی۔ برج کا لفظی معنی ہوتا ہے نمایاں ہونا، واضح ہونا، ٹھیک ہے؟ تو آسمان چونکہ بلند ہے اس وجہ سے اسے بروج اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آسمانوں پر ستاروں کے جو اجتماع ہیں انہیں بھی بروج کہا جاتا ہے، اور وہ ٹھکانے جہاں پر شیطانوں سے آسمان کی حفاظت کے لیے فرشتے پہرا دیتے ہیں انہیں بھی برج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، کنویں والے، خندق والے قتل کیے جائیں۔ یوں تھا کہ پہلے زمانے کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کی رعایا کہ جو لوگ مسلمان ہوتے وہ گلیوں کے کناروں پر گھڑے کھدوا کر ان میں آگ بھڑکاتا اور جو بھی مسلمان ہوتا اس کو اس میں ڈال کر جلا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، جیسے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3005 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وہ وہاں بیٹھ کر ان مسلمانوں کو جلتے دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جرم صرف اتنا تھا، کس بات کا ان سے انتقام لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یؤمن باللہ العزیز الحمید، جرم اتنا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کے پاس زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، میں ہر چیز پہ گواہ ہوں، اور وہ ایمان والے جن کو میرے راستے میں آزمایا گیا اور انہوں نے اس پہ صبر کیا وہ جنتوں کے مستحق ہوں گے، اور جو آزمانے والے ہیں اگر انہوں نے اپنے اس جرم سے توبہ نہیں کی یوں ہی مر گئے تو جہنم رسید کیے جائیں گے۔ یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ ہی ہے جو پہلی مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، وہو الغفور الودود۔ اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کو خوف بھی دلاتے ہیں اور امید بھی دلاتے ہیں کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے لیکن میں بہت بخشنے والا اور بڑی محبت کرنے والا بھی ہوں، میں بہت بزرگی والے عرش کا مالک ہوں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ کیا تمہارے پاس فرعون اور سمود جیسے لشکروں کی خبر آئی ہے؟ جب انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو سنو اس قرآن کو اگر یہ جھٹلاتے ہیں تو اس سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی، کیونکہ بل ہوا قرآن مجید، یہ ایک بزرگی والا قرآن ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ کے اندر ہے۔ اس وجہ سے یہ اگر جھٹلائیں بھی تو ان کے جھٹلانے سے اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سورۃ الطارق مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق، طارقہ کا مطلب ہوتا ہے زور سے مارنا جس سے آواز پیدا ہو، تو عمومی طور پہ جو رات کو آتا ہے اس کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے جس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اس لیے والسماء والطارق میں رات کو آنے والے سے مراد ایک ستارہ ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور اس چمکدار ستارے کی قسم کھا کے بتایا کہ ہر انسان کے اوپر ہم نے ایک نگران مقرر کیا ہوا ہے جو اس کے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، اور انسان جو قیامت کا منکر ہے۔ یہاں پر ساری صورتیں مکی ہیں، اور مکی صورتوں کے اندر بہت زیادہ عقائد کے اوپر فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ قیامت کے منکرین تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں زیادہ سے زیادہ قیامت کے احوال بیان کیے، کیونکہ اس چیز کا وجود ہے تو ہی اللہ تعالیٰ اس کو قائم کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کی قسم بھی نہیں کھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، قیامت کا منکر اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، جو رب اسے حقیر اچھلنے والے پانی سے پیدا کر سکتا ہے۔ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، وہ اسے دوبارہ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ اور یاد رکھو وہ اس دن اٹھائے گا یوم تبلی السرائر، جس دن تمام چھپی باتیں، تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہارے عقائد، تمہارے وہ اعمال جو تم نے رات کی تاریکی میں کیے، جن کا تیرے علاوہ کسی کو نہیں پتا تھا، اللہ ان تمام کو بھی اس دن ظاہر کرے گا۔ فما لہ من قوت ولا ناصر، وہاں انسان کے پاس نہ کوئی طاقت ہوگی کہ جس کے بلبوتے پہ وہ بچ سکے، اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اس کو وہاں پر بچا سکے۔ والسماء ذات الرجع، رجا کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، بارش کو بھی رجا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بار بار لوٹ کر برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کی قسم، زمین کی قسم جو پھٹنے والی ہے، انہ لقول فصل، یہ قیامت کا قائم ہونا ایک دو ٹوک بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ
اسلام کو جھٹلانے کے لیے، قیامت کا انکار کرنے کے لیے، حق کی مخالفت کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، ان کو جان لینا چاہیے کہ میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں، لہٰذا آپ ان کافروں کو ڈھیل دیجئے، تھوڑی سی ڈھیل، پھر میں ان کو پکڑوں گا اور ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دوں گا۔ سورۃ الاعلیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک قرار دینا جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو اپنے نام کی تسبیح بیان کرنے کا حکم دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھتے تو کہتے سبحان ربی الاعلیٰ۔ سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 883 ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے میں کم از کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم دیا اور آپ خود بھی پڑھتے تھے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 1134 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری پاکیاں کیوں بیان کرنی ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں تندرست بنایا ہے، میں نے اندازہ لگایا ہے اور پھر تمہاری میں نے ایسا بھی نہیں ہے کہ پیدا کر کے تمہیں چھوڑ دیا ہے بلکہ تمہاری رہنمائی بھی کی ہے کہ یہ راستہ درست ہے اور یہ غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم آپ کو وحی کی وہ تعلیمات دیں گے جو آپ بھولیں گے نہیں، ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھلانا چاہیں گے تو وہ بھلا دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی کر دیں گے کہ آپ وحی کے اس بوجھ کو اٹھا سکیں اور اسے یاد رکھ سکیں۔ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ دے، یعنی آپ نے نصیحت کرتے رہنا ہے چاہے کوئی سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا، جو آپ کی ڈیوٹی آپ اس کو پورا کیجئے، کیونکہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس نصیحت کو حاصل کرے گا، اور جو سب سے بڑا بدبخت ہوگا وہ اس نصیحت سے منہ موڑے گا، اسی وجہ سے اس کو آگ میں داخل کیا جائے گا جو اتنی ہولناک ہے، جہاں پر لا يموت فیہا ولا یحییٰ، جہاں نہ وہ مرے گا نہ وہ زندہ ہوگا، لیکن وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کا نام ذکر کیا اور اس نے نماز پڑھی۔ تو نماز کامیابی کی ضامن ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہوئے نمازیں اپنی چھوڑ دیتے ہو، جبکہ آخرت تو اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی، آپ کو نصیحت کروں گی، خدا را جان جاتی ہے تو چلی جائے، کبھی زندگی میں نماز مت چھوڑیے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے صحیفوں کے اندر بھی، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کے اندر بھی ہم نے یہ بات لکھی تھی۔ سورۃ الغاشیہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والی، اس سے مراد قیامت ہے جو ہر چیز کو ڈھانپ لے گی، اس پر چھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ کچھ چہرے روز قیامت ذلیل ہوں گے، کیوں کہ دنیا میں محنتیں کر کر کے تھک کر آئے ہوں گے، روز قیامت آگ میں داخل ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمل کیے ہوں گے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آج ہماری زندگیوں میں ایسی کتنی نیکیاں پائی جاتی ہیں جو خود ساختہ ہیں، ان نیکیوں پہ کوئی اجر نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہی، قرآن کہہ رہے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نار حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھیوں میں سے ایک جماعت مجھ پر پیش کی جائے گی، پھر انہیں حوض سے روک دیا جائے گا تو میں کہوں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں شروع کر دی تھی، بے شک یہ لوگ ایڑیوں کے بل الٹے لوٹ گئے تھے، تو میں کہوں گا پھر جس نے میرے بعد تبدیلی کی اسے مجھ سے دور لے جاؤ، اسے مجھ سے دور لے جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6585 ہے۔ یہ بدعت کی مذمت ہے، خود ساختہ جو نیکیاں ہیں یہ روز قیامت نجات دینے کی بجائے وبال جان بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانٹے دار جھاڑیوں ان کو وہاں پر کھانے کے لیے دی جائیں گی، لیکن اس کے برعکس کچھ ایسے چہرے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، جو اپنے رب کی رحمتوں سے خوش ہوں گے، بلند ترین جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پر بلند تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے آب خورے ہوں گے، قالین بچھائے ہوں گے، اور وہاں اس کے اوپر وہ اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ پھر رب العالمین نے قیامت کے منکرین کو کہا کہ آؤ تم دیکھو میری قدرتوں کی طرف، کہ یہ اونٹ اتنے بڑے بڑے کس نے پیدا کیے ہیں، یہ آسمان کس نے بلند کیا ہے، یہ زمین کس نے گاڑی ہے، یہ زمین کس نے پھیلائی ہے، کس نے بچھائی ہے، جو یہ سب کرنے پہ قادر ہے وہ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ نصیحت کیجئے، کیونکہ آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں، آپ کی جو ڈیوٹی ہے بس آپ نے وہ کرنی ہے پوری۔ اگر یہ نہیں مانتے ان سب نے ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ کا عذاب سب سے بڑا ہے، پھر اس ٹائم اللہ ان سے حساب لے گا جہاں سے یہ بچ کر کہیں بھی نہیں جا سکیں گے۔ سورۃ الفجر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، اللہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اس سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، یا اس سے مراد ہر چاند کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جفت اور طاق کی قسم کھائی ہے، رات کی قسم کھائی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں عقل والوں کے لیے ایک بہت بڑی
قسم ہے، ٹھیک ہے۔ ہجر عقل کو اس لیے کہتے ہیں، لفظی معنی ہوتا ہے منع کرنا، روکنا، اور عقل بھی انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں کھائی ہیں اور بتایا ہے کہ منکرین قیامت کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ستونوں والے تھے، اتنے بڑے بڑے قد کاٹ تھے کہ اس وجہ سے ان کو بلند ترین ستونوں والی عمارتیں بنانی پڑتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قوم سمود کو دیکھو جنہوں نے چٹانوں کو تراش تراش کر ان کے اندر گھر بنائے تھے۔ فرعون کو دیکھو کہ وہ کس قدر مضبوط تھا، طاقتور تھا، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دیے گئے۔ تو تم کس کھیت کی مولی ہو؟ اللہ تم پہ بھی اپنا عذاب برسائے گا۔ پھر رب العالمین نے انسان کی نیچر ذکر کی ہے کہ اگر اللہ اس پہ نعمتیں نچھاور کرے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، اور اگر اللہ اسے آزمائش میں مبتلا کرے تو شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ یتیم کی کفالت کرنا بڑا بہترین عمل ہے۔ اسی طرح تم کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، تم مال کو سنبھال سنبھال کر رکھتے تھے، تم وراثت کھاتے تھے۔ تو یہاں پر مذمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے سنو، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اللہ اور فرشتے صف در صف آئیں گے، اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2842 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور اس دن اللہ ایسا عذاب دے گا کہ ویسا عذاب آج تک کبھی کسی نے نہیں دیا، لیکن نفس مطمئنہ جسے اپنے رب کے احکامات پر اطمینان ہو گیا، یقین ہو گیا، اللہ اسے کہیں گے کہ تو میری طرف لوٹا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ سورۃ البلد مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، لا کے ذریعے سے پہلے ان کی بات کی نفی کی گئی ہے کہ جو تم انکار کر رہے ہو قیامت کا، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اس شہر کی، شہر سے مراد مکہ ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں، اور وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، میں باپ کی اور اولاد کی قسم کھاتا ہوں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے؟ وہ کیا سمجھتا ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ رہے؟ وہ یہ نہیں جانتا کہ ہم نے اس کو 2 آنکھیں دی، 1 زبان دی، 2 ہونٹ دیے، ہم نے اس کی رہنمائی کی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اس سے مراد ماں کی چھاتی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا ہوتے ہی بچے کو یہ سینس عطا کرتے ہیں کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں سے تجھے تیری روزی روٹی ملے گی، اور اس سے مراد خیر و شر کے راستے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے پھر اس نے مشکل گھاٹی کو عبور نہیں کیا، اور وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ غلام کو آزاد کرنا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنے والد کا بدلہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے کہ اسے غلامی کی حالت میں پائے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1510 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مشکل گھاٹی کو عبور کرنا کیا ہے؟ بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، اس یتیم کو بھی جو رشتہ دار ہے، اور اس مسکین کو جو مٹی میں ملا ہوا ہے، بیچارہ اتنا فقیر ہے کہ یوں خاک میں ملا پڑا ہے۔ اور پھر جو ایمان والے ہیں، جو تواصل بالصبر کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے ہیں، یہ دائیں جانب والے ہیں، لیکن جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں جانب والے ہیں، ان کو آگ میں ڈال کے ہر طرف سے ان پر آگ کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ الشمس مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 8 قسمیں کھائی ہیں، سورج کی، اس کی روشنی کی، چاند کی، دن کی، رات کی، آسمان کی، اس کو بنانے والے کی، زمین کی اور جس نے اس کو بچھایا، نفس کی اور جس انسان کی اور جس نے اس کو برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی قسمیں کھانے کے بعد بتایا ہے کہ میں نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز رکھی ہے۔ اب جو اس تمیز پر جو ہے وہ عمل کرتا ہے، جو اس کو سمجھ لیتا ہے، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو نہ سمجھا وہ ناکام ہو گیا۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی کہ جس نے اپنے رب کے دیے ہوئے اس اختیار کو غلط استعمال کیا، جیسے قوم سمود تھی کہ جب انہوں نے اپنے رب کے احکامات کی خلاف ورزی کی، اللہ کی طرف سے جو اونٹنی بطور نشانی آئی تھی اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، تو رب العالمین نے عذاب کا کوڑا برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ ولا یخاف عقباہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جب سزائیں دیتا ہوں تو پھر انجام سے ڈرتا بھی نہیں، کیونکہ مجھے کوئی پوچھنے والا
نہیں ہے۔ سورۃ اللیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللیل اذا یغشی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی رات کی، دن کی قسم کھائی ہے، اس ذات کی قسم کھائی ہے جس نے مذکر و مؤنث پیدا کیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سعیکم لشتی، جیسے یہ دو متضاد چیزیں ہیں نا، رات اور دن، ایسے ہی تمہاری کوششوں میں بھی تضاد ہے۔ کوئی دنیا حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے اور کوئی آخرت حاصل کرنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے ہماری کوشش کیسی ہے۔ آیا ہم دنیا کے لیے کوششیں کر رہے ہیں یا آخرت کے لیے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس کی دنیا کے لیے کوششیں ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، وہ تقوی اختیار کرتا ہے، وہ حق کی تصدیق کرتا ہے، ہم اس کے لیے نیکیوں کی راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ اور جو دنیا کے لیے کوششیں کر رہا ہے، وہ بخیلی کرتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، بے پرواہی برتا ہے، حق کو جھٹلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے تنگی کی راہیں آسان کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے جس مال کو اس نے سنبھال کے رکھا تھا، یہ مال جب وہ جہنم میں گر رہا ہوگا وہ مال اس کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ اس آگ کے اندر جو شعلوں والی ہے وہ داخل ہوگا، جو بڑا بدبخت ہے، جو اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ لیکن جو متقی ہے، جو اپنا مال اپنے رب کے راستے میں خرچ کرتا ہے، کسی کے اوپر احسان نہیں کرتا، بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ وہ اپنے رب کی رضامندی حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے جہنم سے بھی دور رکھوں گا، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور ان قریب اس کو جنت کی اتنی نعمتیں دوں گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورۃ الضحیٰ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ۔ حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو 2 یا 3 راتیں تہجد کے لیے نہ اٹھے۔ ایک عورت آئی اور کہنے لگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امید ہے کہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے، 2-3 راتوں سے میں نے اسے تمہارے پاس آتے نہیں دیکھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی، نعوذ باللہ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4950 ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے آنے میں دیر کر دی، حتیٰ کہ مشرکین کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی آپ کو چھوڑا ہے، نہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آپ کے لیے یہ آنے والا جو لمحہ ہے آپ کے پچھلے لمحے سے بہتر ہوگا، اور اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور واقعی اللہ نے عطا کیا، اتنی فتوحات دیں، دائرہ اسلام میں لوگ فوج در فوج داخل ہونے لگے، زمین کے مشرق و مغرب تک آپ کی امت کی حکومت پہنچی۔ اللہ نے آپ کو مقام محمود عطا کرنا ہے، لواء الحمد یعنی حمد کا جھنڈا آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا حق دیا، آپ کی امت کو بخش دیا، جو بھی شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا دیا کہ آپ راضی ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنے کچھ احسانات یاد دلائے۔ آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو جگہ دی۔ آپ کو راستہ نہیں پتہ تھا، میں نے آپ کی رہنمائی کی۔ آپ تنگ دست تھے تو میں نے آپ کو غنی کیا، اور نبی علیہ السلام اپنی تنگ دستی کے بارے میں خود بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجا جس نے بھیڑ بکریاں نہ چرائی ہوں۔ آپ کے صحابہ نے پوچھا اور آپ نے بھی چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ والوں کے لیے چند کی راتوں پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2262 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یتیم آپ کے پاس مانگنے کے لیے آئے، کیونکہ آپ نے تو یتیمی کا دور دیکھا ہوا ہے، فلا تقہر، آپ نے یتیم کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ جو مانگنے والا ہے اس کو بھی آپ نے ڈانٹنا نہیں ہے، اچھے طریقے سے اس کو رخصت کیجیے اگر آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ لیکن اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ فقیر کو اتنے برے طریقے سے لوٹایا جاتا ہے کہ اس بیچارے کی سیلف ریسپیکٹ مجروح ہو جاتی ہے۔ تو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے، یعنی آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کیجئے کہ ان کا شکر ادا کیجئے۔ سورۃ الانشراح مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بے شمار نعمتیں کی، ان میں سے ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ کے سینے کو کھولا، نبوت کی صورت میں جو آپ کے اوپر بوجھ تھا ہم نے وہ اتار دیا۔ یعنی اتنا بڑا وہ بوجھ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تو اس کے بوجھ سے وہ اونٹنی بیٹھ جاتی جس کے اوپر آپ سوار ہوتے تھے۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 24868 ہے۔ اتنی شدت ہوتی تھی کہ سخت گرمی کے اندر بھی، سردی کے اندر بھی آپ کے پسینہ، آپ پیشانی مبارک پہ پسینہ ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے اوپر ایک احسان یہ بھی کیا کہ آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج کوئی اذان، کوئی نماز، کوئی دعا، کوئی خطبہ، کوئی تشہد تب تک مکمل نہیں ہے جب تک میرے نبی کا اس میں نام نہ لیا جائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ،
اللہ اکبر کبیرہ۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے فرمایا ہر تنگی کے ساتھ ایک آسانی۔ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی ایک ہے، آسانیاں دو ہیں۔ اسی وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہتے تھے کہ ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی، اس لیے ہمیں ہمیشہ یہ یقین رکھنا ہے کہ اگر اب تنگی ہے تو میرا رب ضرور آسانیاں دے گا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ فارغ ہو جائیں تو خوب محنت کیجئے اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کرتے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا، اس کے باوجود آپ رکتے نہیں تھے۔ سورۃ التین مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ تین کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تین کی، زیتون کی اور وہ پہاڑ طور سینا جس پہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے تھے، اور وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، امن والا شہر، اس سے مراد مکہ ہے، اس کی قسم کھائی جس کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ چار قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میں نے انسان کو اچھی تخلیق میں پیدا کیا۔ چار قسمیں کھا کر رب العالمین نے انسان کی بناوٹ کے بارے میں بتایا کہ میں نے اسے خوبصورت بنایا ہے، لیکن ہماری خوبصورتی تو تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم پارلر نہ جائیں، چہرے کی تراش خراش نہ کرائیں۔ یاد رکھیے، ایسی عورت جو پلگنگ کرتی ہے، جو تھریڈنگ کرتی ہے، وہ اپنے رب کی ان قسموں کو جھٹلا رہی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ رنگ کو گورا کرنا، شریعت کی حدود میں رہ کر خوبصورتی اختیار کرنا منع نہیں ہے، لیکن وہ کام جو ممنوع ہے نہ وہ آپ شوہر کی رضا کے لیے کر سکتے ہیں، نہ ویسے کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کی قسموں کو جھٹلانے کے مترادف ہے کہ اللہ چار قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا، اور ہم کہیں نہیں یہ آئی بروز موٹے ہیں، یہ نہیں خوبصورت، باریک کروں گی تو خوبصورت ہوں گے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنی بہترین بناوٹ میں اس کی شکل و صورت، اتنا کچھ عطا کیا جو کسی اور جاندار کو عطا نہیں کیا، اس کے باوجود یہ اسفل سافلین میں ہو گیا کہ یہ اپنے رب کو بھول گیا۔ ہاں، جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں، ان کو ایسا اجر عطا کروں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فما یکذبک بعد بالدین، پھر کون سی چیز ہے جو ان کو آبادہ کرتی ہے کہ یہ قیامت کے دن کو جھٹلائیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سے پوچھئے کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ تو وہ کیسے قیامت کو قائم نہیں کرے گا کہ وہ تمہیں یوں ہی بیکار چھوڑ دے؟ سورۃ العلیٰ کی مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی راتیں علیحدگی میں گزارنے لگے۔ وہیں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور اس نے آپ سے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور پھر وہی کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا میں پڑھا ہوا نہیں، پھر تیسری دفعہ زور سے دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیات اس نے پڑھائیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4953 ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا یوں کہنا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو وہ وہی ریٹن فارم میں تھی، لکھی ہوئی تھی، کیونکہ اگر وہ پڑھواتے تو کوئی بھی ان پڑھ انسان اگر کوئی اس کو چیز پڑھائی جائے تو وہ پیچھے پیچھے پڑھ سکتا ہے۔ تو جو آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ لکھی ہوئی چیز تھی کہ جو اس نے کہا یہ پڑھیے، انہوں نے کہا پڑھا ہوا نہیں ہوں کیسے پڑھوں؟ ٹھیک ہے، تو پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی جس میں رب العالمین نے علم کی اہمیت کو بتایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر حکم دیا کہ اس رب کے نام سے جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، جس نے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھو، تمہارا رب بڑا ہی کرم والا ہے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام ڈر گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ڈرنا نہیں ہے، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود انسان سرکشی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر تذکرہ ہے ابو جہل کا کہ اس بدبخت نے نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روکا۔ ایک دن اس نے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، آیا اور کہتا ہے کیا میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ بات اس نے 3 دفعہ کہی۔ نبی علیہ السلام نماز سے فارغ ہوئے تو اسے ڈانٹا۔ اس پر اس نے کہا تم جانتے ہو اس شہر میں مجلس کے ساتھی مجھ سے زیادہ کسی کے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ وہ بھی اپنی مجلس کو بلا لے، ہم بھی جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے اور پھر دیکھیں کہ ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے اور جہنم رسید کریں گے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3349 ہے۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا تو کہتا ہے کہ کیا محمد تمہارے ہوتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ تو کہا گیا ہاں۔ ابو جہل نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس کا ارادہ تھا کہ آپ کی گردن کو رون دے۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایڑیوں پر واپس پلٹ رہا تھا اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز سے بچ رہا تھا۔ اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق، بڑا ہولناک منظر اور پر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے ایک ایک عضو کر کے اچک لیتے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2797 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا آپ نے ان کی باتوں کی وجہ سے پریشان نہیں ہونا، سجدہ کرنا ہے اور میرا قرب حاصل کرنا ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو تم سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 ہے۔ سورۃ القدر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اس قرآن کا نزول قدر والی رات میں ہوا۔ اس سے مراد عظمت والی رات بھی ہے کیونکہ اس میں پوری رات سلامتیاں نازل ہوتی رہتی، پوری رات اس میں فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے احکامات کو لے کر اترتے ہیں، اور یہ تقدیر کی رات بھی ہے جیسے سورہ دخان کی آیت نمبر 4 میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ سال بھر کے اندر جو کام ہونے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لوح محفوظ سے نقل کر کے ان فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں جو اس کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور یہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر یہ رات ہوتی ہے 21، 23، 25، 27 یا 29، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے کے اندر ہی بہت زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، قیام کا، ٹھیک ہے، اسی طرح دعا کا اہتمام کرتے، اعتکاف کرتے، خود بھی جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر نصیب فرمائیے۔ آج بھی الحمدللہ وہی رات ہے، اللہ ہم سب پہ اپنی سلامتیاں برسا دے، اللہ ہماری تمام حاجتوں کو اس رات میں پورا کر دیجئے۔ سورۃ البینہ مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں سورہ بینہ پڑھ کر سناؤں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام بھی لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو یہ سن کر وہ خوشی سے رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا ہے کہ جو کافر اور مشرک ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں یا مشرکوں میں سے ہیں، جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہیں آتی وہ باز آنے والے نہیں، اور وہ واضح دلیل ایک اللہ کا رسول ہے جو آ کر ان کے پاس واضح اور پاکیزہ صحیفے پڑھ کے بتاتا ہے جو واضح احکامات ہیں، لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اختلاف ہوا تھا کتاب آنے کے بعد، علم آنے کے بعد اختلاف ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہود کے 71 یا 72 فرقے ہوئے، عیسائیوں کا بھی یہی حال ہوا، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2640 ہے۔ لیکن ان میں سے صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا جو اس طریقے پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی اختلاف تبھی ہوا جب ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑ کر علماء کے اقوال کو، اماموں کی باتوں کو تھام لیا، تو تب اختلاف ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے تو ان کو یہ حکم دیا تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کرو، یکسو ہو جاؤ، نماز پڑھنے لگ جاؤ، زکوٰۃ دینے لگ جاؤ، ذالک دین القیمہ، اصل دین یہی ہے۔ اور یاد رکھیے جو کافر ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہیں چاہے مشرکین میں سے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے اور یہ بدترین مخلوق ہے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں، جو نیک اعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں جن کو اللہ ہمیشگی والے باقات عطا کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ ان کو دے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ اس قدر والی رات میں ہمیں بھی اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائیے۔ سورۃ الزلزال مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، قیامت کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو زمین اتنی زور سے ہلے گی، ایک سخت ترین زلزلہ آئے گا کہ جب زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، ایک دم اتنا جب ہولناک حادثہ پیش آئے گا تو انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، وہ بتائے گی کہ فلاں انسان نے میرے اوپر یہ کام کیا، فلاں نے میرے اوپر یہ کام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس دن انسان کو اس کے سارے اعمال دکھائے جائیں گے۔ جس نے نیکیاں کی ہوں گی ذرہ برابر بھی، وہ بھی اس کے سامنے آ جائیں گی۔ جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی
وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جامع اور بے نظیر قرار دیا کہ اتنی بڑی آیت کہ ایک ذرہ برابر بھی جس نے نیکی کی ہے وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ایک ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بے نظیر اور جامع آیت ہے، اس کے علاوہ مجھ پر ایسی کوئی آیت نازل نہیں کی گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4962 ہے۔ سورۃ العادیات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گھوڑوں کی، عمدہ ترین گھوڑوں کی قسمیں کھائیں، اور قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کے ساتھ بڑا ہی ناشکر ہے۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے اندر مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور، کیا اس کو نہیں پتا کہ جب ہر وہ چیز باہر نکال کر پھینک دی جائے گی جو قبروں کے اندر ہے، وہاں سینوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں ہر چیز کھول کر ظاہر کی جائے گی، اور اس دن ان کا رب جو ان کی پوری خبر رکھنے والا ہے اس دن ان کے تمام اعمال کو ان کے سامنے پیش کرے گا، پھر انسان وہاں کیا کرے گا؟ سورۃ القاریات مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، قاریہ کا مطلب ہوتا ہے شدت کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانا، یعنی ایک دم جب یوں کوئی دروازہ کھٹکھٹائے تو کتنی ہولناک آواز پیدا ہوتی۔ تو قیامت کو بھی القاریہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک دم ایسے ہولناک آواز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن لوگ کل فراش المبثوث، بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ اس دن پہاڑ رنگین دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے، وہاں جس کے پلڑے باری ہوں گے وہ خوشحال زندگی گزارے گا، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کی ماں ہاویہ ہے، لفظی معنی ہے گھڑا جس کے اندر گرا جائے، وہ کیا ہے؟ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3265 ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو مطرف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ الہاکم التکاثر تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اے آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھایا اور فنا کر دیا، یا پہنا اور پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2958۔ اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا۔ آج ایسا ہی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذہنوں کے بارے میں بتایا ہے، اگر ابن آدم کے پاس مال کی بری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو تیسری وادی تلاش کرے گا، اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے علاوہ کوئی چیز نہیں بڑھتی، اور اللہ اس کی طرف پلٹ آتا ہے جو واپس پلٹ آئے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6436 ہے۔ یعنی اگر ابھی بھی تم دنیا کی طلب چھوڑ کر اپنے رب کی طرف آتے ہو، اللہ فرماتے اتنی حرص ہے دنیا حاصل کرنے کی کہ قبروں میں جا ملتے ہیں، کلا سوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ تم یقین کی آنکھوں سے جب دوزخ کو دیکھو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر وہاں تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 چیزیں بھی بڑی ہو جاتی ہیں، مال کی محبت اور لمبی عمر کی محبت۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6421 ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے، اس نے مہمان نوازی میں کھجورے اور بکری کا گوشت پیش کیا۔ آپ نے گوشت اور کھجورے کھائیں اور اوپر سے میٹھا پانی پیا۔ جب خوب سیر ہو چکے تو آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2038 ہے۔ سورۃ العصر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عصر بڑی اہم ہے، قرآن کی سب سے مختصر سورت ہے لیکن بڑی جامع سورت ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس سورت میں غور و فکر کریں تو یہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور سورہ عصر کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھیے برف ہے نا، وہ پگھل رہی ہے، کوئی خریدے نہ خریدے، بالکل ایسے ہی زندگی ہے، یہ گزر رہی ہے، کوئی فائدہ حاصل کرے نہ کرے، کیونکہ اللہ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے جس میں ہماری عمر سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں، اور اس نقصان سے بچنے کے لیے اس کو 4 کام کرنے۔
اگر 4 کام نہیں کر رہا تو برف کے پگھلنے کی طرح اس کی زندگی گزر رہی ہے، لیکن اگر وہ 4 کام کر لیتا ہے تو فائدہ ہے۔ نمبر 1 ایمان لے آئے، نمبر 2 اعمال صالحہ کرے، اور یاد رکھیے اعمال صالحہ وہی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے۔ نمبر 3 اور وہ حق کی وصیت کرے۔ نمبر 4 صبر کی وصیت کرے۔ یہ 4 کام جو کرے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ سورۃ الہمزہ مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت بیان کی ہے ہر اس شخص کی جو تانے دیتا ہے، جو عیب لگاتا ہے، جو مال کو سنبھال کر رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے ہوتاما کے اندر پھینکا جائے گا، اور وہ ہوتاما کیا ہے؟ نار اللہ الموقد، ایک بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے اپنے حصے ایک دوسرے کو توڑ رہے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1212 ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمائے، اور جو ہر طرف سے ان کے اوپر بند کر دی جائے گی، وہاں کوئی کھڑکی نہیں ہوگی، کوئی دروازہ نہیں ہوگا کہ جہاں سے انسان بھاگ کر باہر آ جائے۔ سورۃ الفیل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ یمن کا ایک عیسائی بادشاہ تھا ابرہا، اس نے ایک عظیم الشان گرجا بنایا اور یہ چاہا کہ جس طرح لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں لوگ یہاں آیا کریں۔ جب وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا تو ایک بہت بڑا لشکر لے کر، جس میں ہاتھی بھی تھے، وہ بیت اللہ کو مٹانے کے لیے مکہ پہنچا۔ جب وہ مزدلفہ اور مینا کے درمیان اس وادی میں پہنچا جس کا نام بعد میں وادی محصر پڑا، تو اللہ کے حکم سے گروہ در گروہ پرندے نمودار ہوئے جن کے پنجوں چونچوں میں کنکر تھے۔ انہوں نے اس لشکر پر وہ کنکریاں پھینکی جن سے ابرہا اور اس کا لشکر ہلاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ کیا دیکھا نہیں کہ اللہ نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مکہ سے ہاتھیوں کو روک دیا اور اس پر اپنے رسول اور ایمان والوں کو غلبہ عطا فرما دیا، تو یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا، اب میرے بعد کسی کے لیے اس میں لڑنا حلال نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2434 ہے، ٹھیک ہے۔ سورۃ قریش مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش آپ جانتے ہیں اس مشہور قبیلے کا نام ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنے احسانات یاد دلائے کہ تمہیں میرے احسان یاد کرنے ہیں اور تمہیں ایمان لانا ہے۔ تم دیکھو کہ میں کیسے تمہیں گرمی اور سردی کے موسموں میں تمہارے لیے یہ سفر آسان کرتا ہوں، کیونکہ گرمی کے موسم میں یہ ملک شام کی طرف سفر کرنے کے لیے جاتے تھے جبکہ وہ سرد علاقہ تھا، سردیوں میں یہ یمن کی طرف جاتے تھے تو وہ گرم علاقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ احسان کیا کہ ان کے دل میں سفر کی محبت ڈال دی، نہ انہیں سردی سے مشقت محسوس ہوتی تھی اور نہ ہی گرمی سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تم بھوکے تھے تمہیں کھانا کھلایا، یعنی حج کے موسم میں تمام ممالک سے لوگ آتے جس سے ان کی تجارت کو فروغ ملتا تھا۔ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ارد گرد کے علاقوں میں اتنی قتل و غارت اور چوریاں ڈھاکے ہوتے تھے، لیکن حرم کی وجہ سے ان کو یہ امن حاصل تھا کہ یہاں پر کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تمام احسانات کی کے بدلے میں میری تم سے یہ ڈیمانڈ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ جو ادھر ادھر تم نے بت بنائے ہیں ان کی نہیں، بلکہ اس گھر کے رب کی تم نے عبادت کرنی ہے۔ سورۃ الماعون مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت کی ہے اس شخص کی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، جو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں کرتا، کیونکہ کھانا کھلانا ایک بہت بڑا عمل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مذمت بیان کی ہے ان نمازیوں کی جو اپنی نمازوں سے غفلت برتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور اس سے مراد منافق کی نماز ہے، جو لوگوں کے دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کی نماز بھی ہے جو پڑھتے تو ہیں لیکن ضائع کرتے ہیں وقت، جلدی جلدی نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نماز سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمازیں پڑھنی ہے خالص اللہ کے لیے۔ غفلت سے مراد بالکل بھول جانا ہے، ورنہ مومن سے بھی نماز میں غفلت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان نماز میں ادھر ادھر مشغول ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ہلاکت بیان کیا ان نمازیوں کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو خدا را اپنی نمازیں خالص کیجیے اپنے رب کے لیے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور مذمت ہے ان لوگوں کی جو معمولی چیزیں جو استعمال کی ہیں ان سے روکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چھوٹی چھوٹی جو چیزیں، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم
وہ فرماتے ہیں ان سے مراد معمولی برتنے کی چیزیں ہیں جیسے سوئی، ہانڈی، کلہاڑی، پیالہ، آگ، پانی وغیرہ، یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، انہوں نے اپنی زبان پہ نہ رکھی ہوتی ہے. کوئی بھی ہمسایہ کچھ لینے کے لیے آ جائے، کوئی بھی رشتہ دار کچھ لینے، ان کے پاس کچھ ہو بھی تو وہ یہی کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت ہے جو عام برتنے کی چیزوں سے روکتے ہیں. سورۃ الکوثر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے مشکل حالات تھے. ہر طرف سے آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات تھیں. اپنے دشمن بنے ہوئے تھے. پھر آپ کی جو بھی نرینہ اولاد ہوتی، جو بیٹے ہوئے وہ بھی فوت ہو گئے، تو جس کی وجہ سے غمگین ہونا ایک فطری امر تھا. تو دشمن بکواس کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اور کہتے کہ آپ تو یعنی آپ کی نسل ہی آگے نہیں چلی، آپ تو ابتر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کرنے کے لیے سورہ کوثر اتاری. انا اعطیناک الکوثر. اللہ اکبر. کوثر کے اندر ساری خیر شامل ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کی. اور کوثر ایک خاص جنت میں نہر بھی ہے جو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں چلا جا رہا تھا تو اچانک ایک نہر آ گئی جس کے کنارے کھوکھلے موتیوں کے کبے تھے. میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. پھر دیکھا تو اس کی خوشبو یا مٹی مہکنے والی کستوری کی طرح تھی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6581 ہے. کوثر کے بارے میں بہت وضاحت ہے. چونکہ وقت بہت کم ہے اس وجہ سے میں ہر چیز کو ذکر نہیں کر سکتی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو زندگی میں پھر کبھی یا ریگولر کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو پڑھیں گے. فصل لربک وانحر. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. یعنی یہ دو کام ہیں جو صرف اور صرف اپنے رب کے لیے آپ نے کرنے ہیں. اور پھر ان نشانیک هو الابتر. آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ کا تذکرہ ہمیشہ باقی رہے گا. دشمن کا نام مٹ جائے گا، آپ کا نام ہمیشہ باقی رہے گا. اسی وجہ سے کوثر سے مراد آپ کی امت بھی ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الکافرون مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکافرون کے اندر جو ہے کفار کے سامنے اس بات کا اظہار کیا برملا کہ ہم تمہارے معبودوں کا انکار کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر اور مغرب کی دو سنتوں کے اندر بھی اس سورت کو سورہ کافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 726 ہے. اور جب 3 وتر پڑھتے اس کی بھی دوسری رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 462 ہے. اور طواف کی 2 رکعتوں میں بھی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھتے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1218 ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا برملا ان کو کہیے ہم تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور نہ ہی کبھی کر سکتے ہیں جیسے تم ہمارے معبود کی عبادت نہیں کرتے. لکم دینکم ولی دین. تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا ہمارے لیے. دیکھتے ہیں پھر انجام تمہارا کیا ہوتا ہے اور ہمارا کیا ہوتا ہے. سورۃ النصر مدنیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایسی سورت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے شیوخ کی موجودگی میں مجھے بلایا اور حاضرین سے پوچھا کہ اللہ کے فرمان اذا جاء نصر اللہ والفتح کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ان میں سے کچھ نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم ہوا ہے کہ جب فتح و نصرت حاصل ہو تو اللہ کی حمد بیان کیجیے، استغفار کیجیے. اور کچھ لوگ خاموش رہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم بھی یہی کہتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. پھر فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اطلاع دی ہے کہ جب فتح آ جائے اور اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے تو پھر آپ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اس سے استغفار کیجئے. یقیناً وہ تواب ہے. یعنی پھر نبی کی دنیا میں ضرورت باقی نہیں رہتی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس صورت کے متعلق مجھے بھی یہی معلوم ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4970 ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو پھر آپ نے فتح مکہ کے بعد 8 رکعات ادا کی تھی. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے بھی استغفار بہت زیادہ کرتے تھے، پھر اس کے بعد آپ نے اور زیادہ استغفار کرنا شروع کر دیا. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام اپنے رکوع سجدے میں بھی یہ دعا پڑھتے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4968 ہے. اور اسی طرح جب کسی مجلس سے اٹھتے تب بھی پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3433 ہے. سورۃ اللہب مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ابو لہب بدبخت، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. سورہ شعراء کی آیت نمبر وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب نازل ہوئی تھی
تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. تو نبی علیہ السلام صفا پہاڑی پہ چڑھے اور آپ نے وہاں پر اپنے رشتہ داروں کو پکارا. سب لوگ وہاں پر جمع ہو گئے. تو آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں تمہیں اطلاع دوں کہ وادی میں ایک لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے سچا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ سے سچ کے علاوہ کبھی کوئی اور تجربہ نہیں کیا. آپ نے فرمایا تو پھر میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے ڈرانے والا ہوں. ابو لہب کہنے لگا کہ تب اللہ کا یا محمد، نعوذ باللہ، تیرے لیے ہلاکت ہو اے محمد، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب اتاری. اللہ نے فرمایا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو ہلاک ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے آج اپنے مال اور اولاد پہ جو فخر ہے، تیرا مال، تیری کمائی تیرے کچھ کام نہیں آئے گی. اور پھر اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہلاک کی گئی. دونوں کو آگ میں داخل کیا گیا کیونکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ کفر کے اندر آگے بڑھی ہوئی تھی. سورۃ الاخلاص مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مشرکین نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اپنے رب کا نسب بیان کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل کی. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 3987 ہے. اسی طرح ایک شخص ایک آدمی کو قیام اللیل میں قل هو اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے اس نے سنا. اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں پڑھ رہا تھا. وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ سے اس کا ذکر کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5013-5014 ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا. وہ نماز میں اپنی قرات کو قل هو اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا تھا. جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7375 میں. اسی طرح سوتے ہوئے فجر جو ہے سورہ اخلاص کو پڑھنا اور اسی طرح فرض نمازوں کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. اس میں اللہ نے اپنا نسب بیان کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کے کوئی والدین ہیں، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. اور وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے. یعنی کسی بھی طرح کوئی بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ جھوٹی باتیں ہیں کہ فلاں اللہ کے پاس ہماری سفارش کرے گا، فلاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے حق میں بات کرے گا. یاد رکھیے اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. کسی کے پاس نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی کے پاس بگڑیاں بنانے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی داتا و دستگیر نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے لیے داتا کا لفظ بولنا زیادتی ہے، شرک ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. اللہ ہمیں محفوظ فرما دے. ہمارا رب اکیلا ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ ہمیں توحید والی زندگیاں اور توحید پہ موت نصیب فرمائیے. قرآن پاک کی آخری 2 صورتیں ہیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ایک ایک حرف کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرمائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے وہ آیات نہیں دیکھی جو آج رات نازل کی گئیں جن کی مثل کبھی دیکھی ہی نہیں گئی؟ وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 814 ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عابس جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بہتر وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. یہ 2 صورتیں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو معوذتین کہتے ہیں. جو شخص صبح شام 3 مرتبہ ان کو کہے یہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3575 ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معوذتین نازل ہونے سے پہلے نبی علیہ السلام جنوں سے اور انسان کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے. جب معوذتین اتری تو آپ نے ان دونوں کو اپنا معمول بنا لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا. جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2058 ہے. یہ 2 صورتیں بڑی اہم ہیں. آج ہم سب کا یہ مسئلہ ہے، نظر لگ جاتی ہے، اسی طرح
جادو کا مسئلہ ہے، جنات کا مسئلہ ہے، سب سے عظیم یہ صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رات جب اپنے بستر پہ آتے تو دونوں ہتھیلیوں کو جمع کرتے، پھر ان میں پھونکتے، دونوں میں قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے۔ پھیرنے کی ابتدا سر، چہرے اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے۔ آپ اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5017 ہے۔ وقت کم ہے اس لیے میں ایک ایک چیز کو ایلیبوریٹ نہیں کر رہی، تو ان تمام سنتوں کو آپ اپنائیے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام جب بیمار ہوئے تو آپ اپنے اوپر معوذات پڑھ کر پھونکتے تھے۔ جب آپ کا درد بہت بڑھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پڑھتی اور آپ کا ہی ہاتھ برکت کی امید سے آپ کے جسم پہ پھیرتی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5016 ہے۔ تو آج تمام جادو گنڈوں سے اور تمام تعویذوں سے بچ کر آپ کے پاس علاج کے لیے یہ 2 بہترین صورتیں موجود ہیں۔ یقین کے لیے ان کو پڑھیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کی برائی سے پناہ مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ مخلوق کے رب کی پناہ پکڑیے۔ رب الفلق سے مراد صبح بھی ہے، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اندھیری رات کے شر سے۔ اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو اندھیرے میں انسان کو نقصان پہنچاتی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھونکنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے۔ یہاں پر پھونکنے والیوں سے مراد لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیاں بھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہوئے تھے، پریشان بھی رہتے تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5765 ہے، 5763 ہے۔ تو ان صورتوں کو پڑھنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ان صورتوں کے ساتھ ہمیں علاج کرنا چاہیے۔ سورہ ناس کے اندر لوگوں کے رب کی پناہ پکڑنے کا حکم ہے، جو لوگوں کا بادشاہ ہے، جو لوگوں کا معبود ہے، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، جو کہ شیطان ہے، جو وسوسہ ڈال کے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں میں سے، یعنی یہ جنوں میں سے بھی شیاطین ہو سکتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کے ساتھ جنوں سے اس کا قرین اور فرشتوں سے اس کا قرین مقرر کیا گیا ہے، یعنی ساتھی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2814 ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے اور میں ڈرا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ یا کوئی چیز ڈال دے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3281 ہے۔ اس لیے ہمیں ان 2 صورتوں کے ساتھ پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سے اس قرآن کے ایک ایک حرف کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ہر حرف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ریاکاری سے محفوظ فرمائیے۔ اللہ اس کے ایک ایک حرف کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازیے، اور اس کے ایک ایک حرف پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ باقی تفصیلی دعا انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑے ہی وقت کے بعد کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الہ العالمین اس قرآن کو جنہوں نے سیکھا اور جنہوں نے سکھایا، مولا کریم سب کی تمام دعائیں قبول فرمائیے، اور ہم سب کی طرف سے اس کو قبول فرمائیے۔ ہماری تمام کوتاہیوں سے درگزر فرمائیے، ہمارے محاسن کو قبول فرمائیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں آپ سب کی شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ نے پورا رمضان قرآن مجید کو سنا، سیکھا اور سمجھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔